بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریکویسٹ درود شریف کی ہے، میرے ساتھ مل کے پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش باش ہنستا مسکراتا رکھے، اور جو نیو سبسکرائبر ہے یا جو بھی پرانے ہیں، اللہ پاک آپ سب کو اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے۔ آج کا واقعہ چھوٹا سا واقعہ ہے، بہت پیارا واقعہ ہے۔ سنتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے پاس ایک فقیر آیا۔ اسے دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کسی سخت مصیبت سے دوچار اور کسی تکلیف میں مبتلا ہے۔ اس کی حالت دیکھ کر میرے دل میں رحم آ گیا، اور میں نے سوچا کہ اسے کوئی چیز دوں اور اس کی مدد کروں۔ میں نے ارادہ کیا کہ اپنی جوتیاں اسے دے دوں۔ جیسے ہی میں نے یہ ارادہ کیا، فوراً نفس نے مجھے روک دیا، جیسے ہمیں روکتا ہے نفس، اور کہا کہ اگر تو اپنی جوتیاں اسے دے دے گا تو تو ننگے پاؤں رہ جائے گا۔ اس طرح تو اپنے پاؤں وغیرہ کو نجاست سے کس طرح بچائے گا؟ پھر میں نے ارادہ کیا کہ اسے اپنا مشکیزہ دے دوں، تو پھر نفس نے مجھے روک دیا اور کہا اگر مشکیزہ اسے دے دے گا تو وضو وغیرہ کیسے کرے گا؟ پھر میں نے ارادہ کیا کہ میں اپنا رومال اسے صدقہ کرتا ہوں۔ نفس بدکار نے مجھے منع کیا اور کہا اگر تو رومال اسے دے دے گا تو پھر تو خود ننگے سر رہ جائے گا، تجھے اس طرح پریشانی ہوگی۔ میں ابھی اسی 605 میں تھا کہ فقیر یکا یک اپنی لاٹھی لے کر اٹھا، پھر میری طرف متوجہ ہو کر بولا کہ اے نفس بدکار کی بات ماننے والے، تو اپنا رومال اپنے پاس ہی رکھ۔ میں جا رہا ہوں اور میں اپنے رب سے یہ عہد کر رکھا ہے کہ میں اس وقت تک ایک لقمہ بھی نہیں کھاؤں گا جب تک مجھے مخلوق سے مانگے بغیر خود بخود رزق نہ مل جائے۔ اتنا کہنے کے بعد وہ فقیر وہاں سے چلا گیا۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے 30 سال سے روٹی نہیں کھائی تھی۔ مسلمان بھائیوں بہنوں، اس حقائق میں مخلوق سے سوال نہ کرنے کے بارے میں کتنا زبردست درس موجود ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ رکھتے ہو تو غیر اللہ سے بے نیاز ہو جانا کامل ہستیوں کا ہی حصہ تھا۔ اے اللہ، ہمیں بھی ایسا توکل عطا فرما اور اپنی راہ میں خوب خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور شیطانی وسوسوں اور نفس کی چالوں سے ہماری حفاظت فرما۔ میری پیاری سی وائی ٹی فیملی، چھوٹا سا واقعہ تھا، بہت خوبصورت واقعہ تھا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ بھی آیا ہوگا، پسند بھی آیا ہوگا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، لائک بھی، تاکہ مجھے حوصلہ افزائی ملے، میں اور بھی ویڈیو آپ کے لیے اچھے واقعات لے کر آؤں۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور درود پاک کی عادت بنائیں۔ روزانہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھیں، خود بھی اپنے بچوں کو بھی پڑھوائیں، اپنے گھر والوں کو بھی کہیں۔ انشاءاللہ ساری مشکلیں حل ہو جائیں گی اللہ کے حکم سے، اور قیامت والے دن پل صراط پر بھی آسانی ہوگی۔ تو میرے لیے بھی دعا کیا کیجئے۔ ایک ہفتے سے میں نے ویڈیو نہیں ڈالی، طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ اللہ پاک مجھے بھی کامیابی عطا کرے اور کسی کا بھی اپنے سوا محتاج نہ کرے۔ مجھے کامنٹ باکس میں لازمی بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگتی ہے، اور میں کون سے واقعات آپ کے لیے لے کر آؤں، لازمی بتایا کرے۔ اچھا لگتا ہے اس طرح۔
بتانے سے، پڑھنے سے۔ اور میری ایک درود شریف کی ویڈیو سب کو بہت پسند آئی ہے، ماشاءاللہ اس نے 2500 ویوز لے لیے ہیں، سبسکرائبر بھی اس نے مجھے اچھے خاصے دیے ہیں۔ تو ان سبسکرائبر سے پوچھ رہی ہوں کہ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو کون سی بات ایسی اچھی لگی ہے؟ میں خود وہ ویڈیو سنتی ہوں تو میں کہتی ہوں اس میں کیا ایسا ہے جو سب کو بہت پسند آیا ہے۔ اس طرح تو درود شریف کے بہت سے واقعات میں نے بتائے ہیں، اسلامی واقعات بتائے ہیں، لیکن وہ کچھ زیادہ ہی اچھی لگ گئی ہے۔ میں کوشش کروں گی کہ میں ویسے ہی واقعات لے کر آؤں جیسے ہی درود شریف کی کوئی بک ملتی ہے۔ دیکھو ہم خود سے نہیں پڑھ سکتے، خود سے تو کوئی بات نہیں بتا سکتے آپ کو، ہم اللہ کے حکم سے بک سے اپنے بزرگوں کی باتیں پڑھ کر آپ لوگوں کو سناتے ہیں۔ اسی کے ساتھ میں چلتی ہوں، میری زندگی رہی تو کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آؤں گی انشاءاللہ عز و جل۔ السلام علیکم۔